الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ حضرات محترم، حدیث کی جتنی بھی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، ہر حدیث کی اصل کتاب کے اندر حدیث کو دو چیزوں پر مشتمل کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے۔ سند اور متن کے اوپر ہماری اس سے قبل کئی مجالس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، اس کی پہلی حدیث مبارکہ کا ہم نے آغاز کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں سند نہیں لکھی ہوئی، یہاں آغاز عن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس کی باقی پوری سند یہاں پہ نقل کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری عبارت سندن اور متنن دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ سند مرتب کیوں نہیں کی گئی؟ سند کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس کے نہ لکھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ طوالت سے بچنے کے لیے۔ کیونکہ جب حدیث کی روایت میں پہلے سند کو لکھا جاتا ہے نا، تو 4 5 6 واسطے راویوں کے آتے ہیں، اور پھر باری آتی ہے صحابی کی۔ یہی پڑھا تھا نا ہم نے، صحابی تک جو پہلا سلسلہ ہے وہ کیا کہلائے گا؟ سند۔ صحابی کے بعد آگے والے جو الفاظ شروع ہوں گے وہ کہلائیں گے متن کے۔ اب یہاں چونکہ طوالت سے بچنے کے لیے پوری کی پوری سند کو حذف کر دیا، لیکن ایک نسبت باقی رکھی، اور وہ نسبت ہے صحابی کی، کہ یہ تو کم از کم پتہ ہونا کہ یہ حدیث روایت کس نے کی ہے۔ جو پہلے طبقات ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی عالم دین یا کوئی محدث کسی چھوٹے مجموعے کو مرتب کرے گا تو وہ وہاں پہ سند کا مکمل ذکر نہیں کرے گا۔ آپ جتنی بھی اردو لٹریچر میں کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کو اس کے اندر سند نہیں ملے گی، صرف صحابی کا نام ملے گا اور اس کے بعد پوری روایت ملے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، حضرت عمر سے روایت کرنے والے حضرت علقمہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کو خطبے کے دوران یہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہوئے ہم نے سنا۔ یعنی حضرت عمر کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے دوران وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حالانکہ اس متن میں خطبے کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی حذف کر دیا گیا۔ کس کے لیے؟ اختصار کے لیے، طوالت سے بچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث کسی کتاب کے اندر مرتب کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سند کے بارے میں یا اس متن کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں، یعنی یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ 2 کتابیں امت کو تلقی بالقبول کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ ان 2 کتابوں میں جو روایت بھی لکھی ملے گی وہ سند اور متن کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوگی۔ اس لیے جہاں پہ صحیحین کی روایات آتی ہیں تو وہاں پہ یہ اشکال، شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اب ان کی سند کا کیا حکم ہے یا ان کے متن کا کیا حکم ہے۔ دونوں کتابوں سے لی گئی روایات جو کہ ہماری اس کتاب کا حصہ ہیں، ہمیں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج ہم نے جو سبق میں حدیث پڑھی وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 2 انتہائی اہم باتیں تھیں سبق کے حوالے سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔